پہلا باب علم کی عظمت و اہمیت ثابت کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ وہ تمہیں چین کے ملک میں ملے۔ یہ حقیقت خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی عمر تھوڑی ہے اور علوم بکثرت ہیں، مگر اس تھوڑی سی عمر میں تمام علوم کا حاصل کر لینا فرض نہیں، جیسے نجوم اور طب اور حساب اور فلسفہ، فن بدی کی صنعتیں وغیرہ، مگر ان علوم کا اس قدر حاصل کرنا جس سے شریعت کے مسائل سمجھ میں آ سکیں ضروری ہے، جیسے علم نجوم، اس کا سیکھنا اس حد تک ضروری ہے جس سے رات کی نمازوں کے اوقات کی پہچان ہو سکے، اور ایسے ہی علم طب کا سیکھنا مدت عدت و مسائل وراثت کے لیے ضروری ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر علوم کا بھی یہی حال ہے کہ جس قدر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں حاصل کیے جائیں۔ الغرض اتنے علوم کا پڑھنا ضروری ٹھہرا جن سے عمل درست ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالی غیر نافع علم سیکھنے والوں کی مذمت وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کے الفاظ سے بیان فرماتا ہے، یعنی وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو سراسر ضرر دیتی ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بک من علم لا ينفع، یعنی اے اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ بس یاد رہے کہ تھوڑے علم کے ساتھ عمل کی کثرت ہونی چاہیے، اور علم کی مطابقت عمل کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتعبد بلا فقہ کالحمار فی طاحونتہ، یعنی علم و شعور کے بغیر عبادت کرنے والا شخص خراس کے گدھے کی مانند ہے، یعنی جیسے خراس کا گدھا چلتے رہنے کے باوجود وہیں کا وہیں رہتا ہے، ویسے ہی علم کے بغیر عبادت کرنے والا بھی غیر عابد کے حکم میں ہے۔ اور میں نے عوام الناس کے تاثرات کو سنا ہے کہ ان میں سے بعض علم کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقتاً یہ دونوں فریق باطل پر ہیں، اس لیے کہ عمل بے علم خود عمل نہیں، کیونکہ علم کرنے والا شخص ثواب کا مستحق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ مثلاً اگر نمازی کو ارکان و طہارت کی شناخت، قبلے کی معرفت، نیت کی کیفیت اور نماز کے ارکان وغیرہ کا علم نہ ہو تو اس کی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ بس ایک جاہل شخص عمل کو علم سے الگ کر کے کیوں کر کامیاب و راست باز ہو سکتا ہے، اور اسی طرح علم کو عمل پر بھی بزرگی دینے والے غلطی پر ہیں، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے علم نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یعنی پھینک دیا اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے عالم بے عمل کو علماء کے زمرے سے خارج کر دیا ہے۔ اگر علم اپنے عالم کے ارادے اور کردار سے گہرا تعلق نہ رکھتا تو کبھی یاد رکھنے اور علم کو سیکھنے اور ضبط کرنے پر اس کو ثواب نہ ملتا، اور ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تو دنیاوی عزت و وجاہت کا طالب اور علم تحقیق سے بے بہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے علم کو عمل سے جدا قرار دے کر ایک جاہل کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ اہل حال سے بہتر ہیں۔ بس یہ گروہ نہ تو علم رکھتا ہے اور نہ عمل، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے اور یہ بھی راہ حق سے بہکا ہوا ہے۔
حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پتھر کو راستے میں پڑے ہوئے دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ مجھے الٹ کر پڑھو۔ جب میں نے اسے الٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ انت لا تعمل بما تعلم فکیف تطلب ما لا تعلم، یعنی جب تو معلوم شدہ چیز پر عمل نہیں کرتا تو نامعلوم چیز پر کیسے عمل کرے گا، یعنی اس پر عمل کرنا تیرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمت العلماء للدرایۃ وہمت السفہاء الروایۃ، یعنی علماء کا کام غور و فکر کرنا ہے اور جہلاء کا کام صرف سنی سنائی بات کا روایت کر دینا۔ اس لیے حاملان جہالت علماء کے طبقے سے خارج قرار دیے گئے ہیں، اور جو شخص اپنے علم سے محض دنیاوی جاہ و حشم کا خواستگار ہوتا ہے وہ عالم نہیں، کیونکہ زندگی صرف دنیاوی منصب و مرتبے کا متلاشی ہونا محض جہالت، اور علم ان خواہشات سے بہت بلند و بالا شے ہے۔ بے علم آدمی اللہ تعالی کی کسی پسندیدہ بات کی شناخت نہیں کر سکتا، مگر بخلاف اس کے ایک صاحب علم شخص حقیقت و حال کے تمام مقامات اور شواہد و امتیازات کا شناسا اور مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پہلی فصل، علم کی دو قسمیں۔ یاد رکھو کہ علم دو ہیں، ایک علم خداوند تعالی کا اور دوسرا علم مخلوق کا، لیکن بندہ کا علم بھی اللہ تعالی کے علم سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا علم اس کی ذاتی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کے اوصاف کی انتہا نہیں، اور ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف پائیدار نہیں، یعنی ان کی انتہا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم وصف حمیدہ ہے اور اس کی حد کا انسان میں پا لینا عین ممکن ہے۔ علم کی بہترین تعریف یہ ہے، علم اس صفت کا نام ہے جس کے پا لینے سے ایک جاہل عالم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی فرماتا ہے وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالکافرین، یعنی نیز فرمایا واللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا علم ایک ہی ہے جس سے وہ تمام موجودات و معدومات کو مکمل طور پر جانتا ہے، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اس کے علم میں شریک نہیں۔ اس کا علم نہ تو تجزیہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس سے جدا ہے، اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کی ترکیب ہے، اس لیے کہ فعل اپنے فاعل کے علم پر دلالت کرتا ہے، پس اس کا علم اسرار بے پایاں سے مربوط و مخلوط ہے، لہذا طالب راہ حق کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں خدا کو ہمہ وقت حاضر و ناظر سمجھے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اس کی آنکھ اپنے سنار کی حسین عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں فوراً مبتلا ہو گیا۔ اس رئیس نے اس کے خاوند کو کسی کام کے لیے باہر بھیج دیا اور اس عورت کو کہا کہ تم تمام دروازے بند کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ میں دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے کہا کہ ان دروازوں کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جسے تو بند نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا وہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ سن کر رئیس پریشان ہوا اور اس نے اس فعل قبیح سے توبہ کی۔ حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 4 علموں کو جب سے حاصل کر لیا ہے اس وقت سے تمام جہان کے علموں سے میں نے نجات پائی ہے۔ اہل مجلس نے پوچھا وہ کون سے علم ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ جب سے میں نے معلوم کر لیا کہ میرا رزق میرے لیے اللہ تعالی کی جانب سے معین کر دیا گیا ہے جو کسی حالت میں کم و بیش نہیں ہو سکتا، اس وقت سے میں نے رزق کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو گیا ہوں۔
دوسرا یہ کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک حق ہے، یعنی اس کی توحید کا عرفان اور اس پر عمل، جس کا ادا کرنا مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کے ادا کرنے میں ہمتاً مشغول ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ حسب کلام اللہ یہ حقیقت معلوم و مشہود ہو چکی ہے کہ مخلوقات میں ہر ذی حیات کے لیے موت لازمی ہے اور کسی کو اس سے مجال گریز نہیں، تو میں نے اس سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اور چوتھا، جب سے میں نے جان لیا کہ میرا ایک خدا ہے جو کلی طور پر عالم الغیب ہے اور میرے تمام افعال سے باخبر رہتا ہے، تب سے میں اس سے شرم کرنے لگ گیا ہوں اور ناجائز و ناکردنی باتوں سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اور جب بندے کو یہ علم ہو کہ خداوند تعالی عالم حاضر و ناظر ہے اور ہمہ وقت اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روز قیامت اس کو حضور حق شرمسار ہونا پڑے۔ فصل دوسری، ذات و صفات خداوندی کی معرفت۔ بندے کو خدا کے کاموں اور اس کی معرفت کا علم ہونا چاہیے، یعنی مصلحت کا علم ہونا ضروری ہے جو کہ وقت اس کے کام آئے۔ اس علم کو ظاہر و باطن کی دو قسمیں ہیں، اس علم کے ظاہر و باطن کی دو قسمیں ہیں، ایک قسمت اصول اور دوسرے قسمت فروع۔ اور ظاہری اصول تو کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے اور باطنی اصول معرفت الہی کی تحقیق و شناسائی ہے۔ ظاہری فروع تو یہ ہے کہ بندہ معاملت اختیار کرے اور باطنی فروع اپنی نیت کا صحیح و درست کرنا ہے، لیکن ان میں ہر ایک کا قیام دوسرے کے بغیر محال ہوگا، کیونکہ محض ظاہر حقیقت باطن کے بغیر نفاق ہوتا ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندقہ ہے، اور شریعت کا باطن بغیر باطنی صفات کے نفاق ہوتا ہے۔ بس علم حقیقت کے تین رکن ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور افعال کا علم۔ اور اسی طرح علم شریعت کے بھی تین رکن ہیں، ایک کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرے سنت اور تیسرے اجماع امت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم ثابت کرنے میں اس کا ارشاد فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ایک بیان دلیل ہے، یعنی اے نبی تو اس حقیقت کو از روئے علم جان لے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ نیز فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالی ہی تمہارا حقیقی دوست ہے۔ اور پھر فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل یعنی کیا تو نے اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلایا۔ نیز فرمایا افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت یعنی کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرز و انداز میں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال اور صناعی پر فکر و نظر کرنے کے لیے دلائل ہیں، جن سے فاعل اور صانع کی شناخت ہوتی ہے۔ نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے من علم ان اللہ تعالی ربہ و انی نبیہ حرم اللہ تعالی لحمہ و دمہ علی النار یعنی جس کسی نے صدق دل سے جان لیا کہ اللہ تعالی اس کا رب ہے اور میں اس کا سچا نبی ہوں، تو اللہ تعالی نے اس کا گوشت اور خون آگ پر حرام کر دیا۔ لیکن خدا تعالی کی ذات کے علم کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر عاقل و بالغ بالیقین یہ جان لے کہ اللہ تعالی موجود ہے، قدیم ہے، حدود سے آزاد و بالاتر ہے، اس کے واسطے مکان اور زمان کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی جہت ہے، نہ ہی اس کی ذات کسی آفت کا موجب ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے اس کی مثل کا کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی فرزند ہے نہ کوئی بیوی ہے، اور انسان کے خیال، عقل یا وہم میں
جو بھی صورت و حیت پیدا ہوتی ہے اس کا پیدا کرنے والا اور نگاہ رکھنے والا بھی وہی ہے، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اس کی مانند کوئی نہیں اور وہ تمام چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ لیکن اس کی صفات کا علم یہ ہے کہ اس کی صفات اس کے ساتھ موجود ہیں، وہ نہ تو اس کا جز ہیں اور نہ ہی اس سے علیحدہ، اور وہ صفات اس کی ذات سے قائم و موجود ہیں۔ اس کی تمام صفات دائمی، ابدی اور غیر منفک ہیں، جیسا کہ علم قدرت اور حیات اور ارادت اور سمع اور بصر اور کلام و بقا ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، یعنی اللہ تعالی تمہارے سینے کے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ نیز فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ نیز فرمایا وہو السمیع العلیم، یعنی وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز فرمایا فعال لما یرید، یعنی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ نیز فرمایا هو الحی لا الہ الا هو، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز فرمایا قولہ الحق ولہ الملک، یعنی اس کا قول سچ ہے اور اس کے لیے دائمی و ابدی حکومت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے افعال ثابت کرنے کا علم یہ ہے کہ تو اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے کہ وہ مخلوقات کا پالنے والا اور ان کے افعال کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور عدم کو اپنے فعل کے ساتھ عالم وجود میں لایا اور وہی خیر و شر کا اندازہ مقرر کرنے والا اور نفع و ضرر کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ خالق کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اس کی شریعت کے احکام ثابت کرنے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہمارے پاس معجزات کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کے معجزات بھی برحق ہیں، اور انہوں نے ظاہر و باطن کے متعلق ہمیں جو بھی خبر دی سب حق ہے اور اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور شریعت کا رکن اول خود کتاب اللہ ہے، جیسا کہ فرمایا فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یعنی قرآن میں آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ نیز فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ تمہیں رسول خدا دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے وہ تمہیں منع کریں ان سے باز رہو۔ اور تیسری چیز اجماع امت ہے، جیسا کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجمع امتی علی الدلالۃ علیکم بالسواد الاعظم، یعنی میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا، تم اپنے عمل کے لیے سب سے بڑی جماعت کی پیروی کو لازمی سمجھو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقت کے احکام بہت ہیں، اور اگر کوئی شخص تمام احکام کو جمع کرنا چاہے تو ہرگز جمع نہیں کر سکے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالی کے لطائف معنوی کی انتہا نہیں۔ تیسری فصل ملحدوں کے عقائد پر بحث و نظر۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ملاحدہ کا ایک گروہ 100 فسطائیہ ہے، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ علم درست نہیں آتا، اور علم بذات خود کوئی چیز نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ علم درست نہیں بلکہ مشکوک و غیر یقینی ہے، یہ عندیہ درست ہے یا غلط؟ اگر کہیں کہ درست ہے تو یہ علم کے ثبوت پر بذات خود ایک دلیل ہے، کیونکہ یہ نظریہ بھی کسی علم کی بنا پر ہی قائم کیا گیا، اور اگر کہیں کہ درست نہیں تو جو چیز درست نہ ہو اس کا دعویٰ یا اعلان کرنا ہی ایک باطنی فعل ہے۔
بس ایسے لوگوں سے گفتگو کرنا اور ان کے خیالات سے متاثر ہونا کسی عقل مند انسان کا شیوہ نہیں، اور ملاحدہ کا ایک اور گروہ جو اس طریقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز کے ساتھ درست نہیں آتا، بس اس کا ترک کرنا ہمارے حفظ و اثبات کی دلیل ہوگا۔ یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے، اس لیے علم کا ترک کرنا دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ علم کا ترک کرنا یا تو علم کے ساتھ ہوگا یا جہل کے ساتھ، پس علم کی حالت میں بھی وجود علم کی نفی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ علم سے ترک علم امر محال ہے، پس علم کا وجود نہ ہو تو پھر اس کی جگہ جہل ہی رہے گا، اور جب یہ ثابت ہوا کہ علم خود یعنی جہل ہے اور علم کا ترک کرنا بھی جہالت ہے، تو جہالت کی مذمت اللہ تعالی اور اس کے صاحب علم بندوں کی طرف سے پے در پے کی گئی ہے۔ کلام اللہ کی روشنی میں بھی جہل کفر اور باطل کی طرح ہے، تو ظاہر ہے کہ حق و جہل کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور تمام مشائخ کا یہی عقیدہ چلا آیا ہے۔ جب نفی علم ملاحدہ کے اس عقیدے کو لوگوں نے سنا، اس کا اثر قبول کیا اور کہا کہ تمام اہل تصوف کا بھی یہی مذہب ہے، یہی روش ہے، تو ان کے صحیح عقائد ضعیف و پراگندہ ہو گیا اور حق و باطل کی تمیز اٹھ گئی۔ اور ہم تو ایسے لوگوں کو سپرد خدا کرتے ہیں تاکہ حق کے متلاشی نہ ہونے کی حالت میں گمراہی میں پڑے ہوئے خراب و خوار ہوں۔ اگر دین میں ان کا سختی سے محاسبہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے عقیدے میں بہتر تصرف کرتے اور رعایت و مروت کی روش کو ہاتھ سے نہ دیتے ہوئے خدا کے دوستوں پر اس طرح معاندانہ نظر نہ ڈالتے۔ اگر ملاحدہ کے کسی گروہ نے اہل اللہ سے تعلق رکھا ہے تو ان کے جمال مانوی کے سبب اپنی باطنی آفات سے نجات پا گیا ہے اور ان کی عزت و سطوت کے سائے میں باطمینان زندگی بسر کر رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں چاہیے کہ سب بندگان خدا کو ایک ہی حال پر قیاس کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کھلا مظاہرہ و مجادلہ اختیار کریں اور نہ ہی اس کے مرتبے کو اس کی صحیح حیثیت سے گرا دیں۔ مصنف کہتا ہے کہ مجھے اس اعتقاد والے لوگوں میں سے ایک شخص سے مناظرہ کرنے کا اتفاق ہوا جس نے غرور نفس کا نام علم اور نفس امارہ یعنی خواہشات کی پیروی کا نام سنت رسول اور شیطان کے اتباع کا نام ائمہ اسلام کی سیرت رکھا ہوا تھا۔ دوران گفتگو میں اس نے کہا کہ اگر ایک گروہ ان کا ہے تو 11 تم میں ہیں، اور متصوفہ کا گروہ ایک ہو کر بھی جس طرح اپنی حفاظت اور نگہداشت کر سکتا ہے اسی طرح تم اپنے آپ کو 11 گروہوں میں سے ہو کر بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مگر یہ تمام نتیجہ زمانے کے فتنوں اور آفتوں کا ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے اور ان لوگوں کو انہی کی بدولت سلامت و محفوظ رکھا ہے۔ اور کیا خوب فرمایا ہے پیروں کے پیر اور ارادت مندوں کے پیشوا علی بن بندار سیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے، فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و اہلہ، یعنی دلوں کا بگاڑ اہل زمانہ کے بگاڑ کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم ایک فصل توفیق الہی کے موضوع پر تحریر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے تائید و نصرت نہ ہو خدا کے احکام کی تعمیل بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ گو ایک گروہ اس حقیقت کا بھی منکر ہے، وباللہ التوفیق۔ چوتھی فصل توفیق و تائید الہی۔ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم 3 ہیں، ایک علم خدا کی طرف سے ہے، دوسرا علم خدا کے ساتھ ہے، اور تیسرا علم خداوند کریم کی معرفت کا ہے جو کہ تمام انبیاء و اولیاء کو ملا ہے۔ بس جب تک یہ علم حاصل نہ ہو خدا کو نہیں جان سکتے۔
اس لیے کہ خدا کو پا لینے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب اس کی ذات کے ماسوا ہیں، اور بندے کا علم خدا ہی کے بتانے، جتلانے اور رہنمائی سے دستیاب ہوتا ہے، اور جو علم خدا کی طرف سے ہے اس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہم پر لازمی حکم اور تکلیف ہے، اور وہ علم جو خدا کے ساتھ ہے وہ مقامات حق کے طریق کا علم اور اولیاء اللہ کے درجات کا بیان ہے۔ بس معرفت کا حاصل کرنا مقامات حق کے اظہار کے بغیر درست نہیں۔ ابو علی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، العلم حیات القلوب من الجہل و نور العین من الظلمت، یعنی علم دل کی حقیقی زندگی ہے، جہالت سے ایک محض حفاظت ہے، اور وہ انسان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے محفوظ رکھ کر آنکھوں کو توحید و معرفت کی روشنی عطا فرماتا ہے، اور جس شخص کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل بسبب جہالت بیمار ہے، پس کفار خدا کو نہ جاننے کے سبب مردہ دل ہیں۔ اور ابو بکر قذاق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکتفى بالکلام من العلم دون الزہد تزندق ومن اکتفى بالفقہ دون الورع فقد تفسق، یعنی جس شخص نے بغیر زہد و اتقاء کے توحید کی بات پر اکتفا کیا وہ زندیق ہوا، اور جس شخص نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ کو کافی سمجھا وہ فاسق ہوا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر معاملہ اور مجاہدہ کے محض توحید جبر ہوگی، اور موحد کو اپنے قول میں جبری اور فعل میں قدری ہونا چاہیے تاکہ اس کی رفتار عمل قدر اور جبر کے درمیان ٹھیک رہے۔ اور اس قول کی حقیقت وہی ہے جو میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ توحید دون الجبر و فوق القدر، یعنی توحید جبر سے کم ہے اور قدر سے اوپر ہے۔ پس ہر وہ شخص جو علم توحید کے بغیر علم فقہ اور علم شریعت کی سند لیتا ہے اور تاویلات اور شبہات میں مشغول رہتا ہے اور اپنی آسانی کی خاطر مجتہدوں کے مذہب و مشرب سے جدا ہو جاتا ہے، وہ بہت جلد فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اور ایسی کیفیات کا ظہور عموماً محض غفلت سے ہوتا ہے۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے حضرت شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تنب صحبت ثلاثة اصناف من الناس علماء الغافلین والفقراء المداہنین والمتصوفة جاہلین، یعنی 3 قسم کے لوگوں سے کنارہ کش رہو، غافل علماء سے، سست فقیروں سے اور جاہل صوفیوں سے۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، شریعت سے آسان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، ظالم و جابر بادشاہوں کی درگاہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، مخلوقات کے جاہ و منصب کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اپنے غرور، فہم و ادراک اور وقت کلام پر فریختہ ہو کر اپنے آپ سے باہر نکل رہے ہیں، اور استادوں اور اماموں پر طعن و تشنیع کی زبان دراز کیے ہوئے ہیں، اور بزرگان دین پر جبر و قہر کرتے ہیں، اور مبالغہ و زیادتی کے کلام میں ایسے منہمک ہیں کہ اگر دونوں جہان کو ان کے ترازو کے پلے میں رکھا جائے تو کبھی پورے نہ اتریں۔ اور وہ لوگ جو حسد و عناد کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں، اس صورتحال کا حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ سب عالم نہیں ہوتے، بلکہ علم تو ایسی صنعت کا نام ہے جس کے موصوف بالعلم کی تمام جہالتیں دور ہوں، اور وہ عقائد و اعمال کی ہر گمراہی سے نجات پائے۔ اور مداحن یعنی مکار فقراء وہ ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی کام ان کی ہوس و خواہشات کے مطابق کرے، اگرچہ وہ کام لغو و باطل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی تعریف و توصیف کریں گے، لیکن جب کوئی شخص کوئی کام ان کی ہوش و خواہش کے خلاف کرے، اگرچہ وہ کام حق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی مذمت کریں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی اغراض اور دنیاوی مفاد کے لیے یہ لوگ خلق خدا سے عزت و مرتبہ کی طمع رکھتے ہیں اور باطل بے سند موضوعات پر مخلوقات کو منافقانہ تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح جاہل صوفی وہ ہوتا ہے جس نے نہ تو کسی کامل پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی ہو اور نہ ہی کسی بزرگ کا تربیت یافتہ ہو اور اپنے آپ کو لوگوں میں صوفی مشہور کر دیا ہو۔ وہ نہ تو اپنے عہد کے علمی تقاضوں سے باخبر ہو اور نہ شرک و بدعت کے ذرائع سے، بلکہ محض رسمی طور پر نیلگون لباس پہن لیا ہو اور بے حرمتی سے صوفیانہ سرور و انبساط کی راہ اختیار کر لی ہو۔ وہ اپنی حماقت و جہالت کی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت سے متنفر رہتا ہو اور حق و باطل کا امتیاز اس کے ذہن سے مخفی ہو چکا ہو۔ بس ان تین گروہوں سے سچے مریدوں کو روگدانی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اور اپنی رفتار میں ناقص و گمراہ۔ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملت فی المجاہدۃ 30 سنة فما وجدت شيئا اشد علی من العلم ومتابعته، یعنی میں نے مجاہدہ کے اصول کے مطابق 30 سال تک عمل کیا، بس میں نے اس میں علم اور متابعت علم یعنی علم سے بڑھ کر کوئی چیز دشوار نہ پائی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آگ پر قدم رکھنا زیادہ آسان ہے علم کی صحیح مطابعت و موافقت سے، اور جاہل شخص کو پل صراط سے 1000 بار گزرنا اس سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے ایک مسئلے پر کاربند ہو۔ بس تجھ پر علم کا سیکھنا اور اس میں کمال حاصل کرنا لازمی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی کامل ہو مگر وہ خدا کے علم سے ہنوز بے خبر ہے۔ نیز علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس درجے پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندگی کے علم کے سوا اور کچھ نہیں جان سکتا، اور بندگی بذات خود خداوند تعالی کی طرف سے حجاب اعظم ہے۔ اور اسی بارے میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ العجز من ان درک الادراک والوقف فی طرق الاخبار اشراک، یعنی خدا کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہنا ہی اس کی دریافت ہے، اور اخیار کی راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے۔ بس جو شخص علم نہ سیکھے اور اپنی ہٹ پر قائم رہے وہ مشرک ہے، اور جو شخص علم سیکھے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے دوران کوئی معانی و نکات پر ظاہر ہوں اور فخر اس کے دماغ سے نکل جائے اور جان لے کہ علم کا ایک لازمی اثر عجز و انکساری ہے، وہی علم کی حقیقی لذت سے آشنا ہوگا، یعنی علم کی دریافت سے عاجز ہو جانے کا نام ہی تحصیل علم ہے۔